بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں حکیم سے زین الحسن کاظمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاظمی ہیلتھ ٹی وی۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ کیونکہ مردانہ طاقت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، جنسی قوت بڑھانے کی بات ہو رہی تھی، تو طب اہل بیت علیہ السلام میں جو معصومین نے، اہل بیت نے ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں وہ میں آپ سے آج شیئر کروں گا کہ طب اہل بیت میں بھی اس کا حل بتایا گیا۔ کوئی ایسا علم نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں اہل بیت نے گائیڈ نہ کیا ہو۔ تو آج میں جو آپ کو بتاؤں گا وہ طب اہل بیت سے، اہل بیت علیہ السلام کے فرمان جو ہیں وہ جنسی قوت بڑھانے کے لیے وہ کیا ہیں، وہ آپ سے میں شیئر کروں گا۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے ناک میں ایریسا کا آئل آپ کو مل جائے گا، پنسار سٹور سے، پنساریوں سے مل جاتا ہے۔ ایریسا کا آئل جو ہے وہ تیل اپنے ناک میں ٹپکاؤ، یہ جنسی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ الکافی کی حدیث ہے، صفحہ 526 ہے، جلد جو ہے وہ 6 جلد ہے۔ تو مختلف حوالے ہیں، کوئی اس طرح بات نہیں ہوتی جو میں آپ سے ویسے شیئر کروں گا، جو مختلف ہماری کتب میں جو درج ہے وہی بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اپنے دانتوں کو سعد سے دھویا کرو۔ سعد کوفی ایک بوٹی ہے، انصاری سے آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے۔ تو مولا کا فرمان ہے اپنے دانتوں کو سعد سے دھویا کرو، منہ کو خوشبودار اور جنسی قوت کو زیادہ کرتا ہے۔ اس سے منہ بھی خوشبودار ہوتا ہے اور جنسی قوت جو ہے وہ بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آپ کو آسانی سے پنسار سے مل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اچھی خوشبو جنسی قوت میں اضافہ کرتی ہے، یعنی خوشبو لگانا بھی جنسی قوت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے پیاز دہان کو خوشبو، بلغم کو دور اور قوت جنسی میں اضافہ کرتا ہے، یعنی پیاز کا استعمال جو ہے وہ بھی جنسی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ المحاسن جلد 2 صفحہ 522، یہ بھی بک ہے ہماری، اس میں دیا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کھجور قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے۔ کھجور کھانا جو ہے، یہ جتنے لوگ ہیں نا جن کو ویکنیس ہے، میں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ یہ چیزیں استعمال کر کے خوراک سے کیسے قوت باہ کا اضافہ، جنسی مردانہ طاقت کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اصول کافی میں سرما لگانا قوت جنسی میں اضافہ کرتا ہے، یعنی سرما ایک بہت ہی فائدہ مند چیز ہے جو آج کل اس کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ تو سرما لگانے سے بھی قوت جنسی جو ہے مردانہ طاقت اس میں اضافہ ہوتا ہے، اصول کافی کی حدیث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے بینگن منی کو زیادہ کرتا ہے۔ مکارم الاخلاق ہماری بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس میں جن کی منی کم ہو، ان کو صورت کا مسئلہ ہو، ٹائمنگ وغیرہ کا اس طرح کے، تو وہ بینگن کا استعمال کریں زیادہ۔ اور ایک اور بینگن کے بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے، اسلام جو ہمیں طب اہل بیت نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں، 2 چیزیں تل کے کھانے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ آپ تل کے ہم جتنی چیزیں کھاتے ہیں، پکوڑے سموسے وغیرہ، وہ سب نقصان دہ ہے۔ اس کا جو صرف 2 چیزوں کا حکم ہے اسلام میں جن کو تل کے کھانا ہے، وہ ایک تو بینگن ہے، معصومین کے فرمان ہے کہ آپ تل کے کھائیں، اور دوسرا پیاز اور انڈا آپ جو ہے تل کے کھا سکتے ہیں۔ اس 2 چیزوں کو معصومین نے فرمایا ہے کہ آپ تل کے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ہم نے خود ہی تلنا شروع کر دیتے ہیں، اسلام میں ان کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو مولا علیہ السلام نے فرمائی ہے مکارم الاخلاق میں، یہ حدیث ہے بڑے بال نہ رکھیں، بہت زیادہ بڑے بال، اس سے جنسی قوت کم ہوتی ہے، یعنی جن کو ویکنیس وغیرہ آلریڈی ہو تو وہ کوشش کریں بال چھوٹے کر دیں، بہت زیادہ بڑے بال نہ رکھیں۔ مولا نے ایک سبب بتایا جنسی قوت کم ہونے کا۔ اچھا، امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے جی جو ہم مستری کے بعد غسل کر کے مومیائی یعنی سلاجید کھائے، جنسی قوت دوبارہ حاصل ہو جائے گی۔ یعنی ہم مستری کے بعد آپ کو جو ویکنیس آپ کور کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے ویکنیس نہ ہو، تو معصومین نے فرمایا کہ آپ تھوڑی سی سلاجید کھا سکتے ہیں۔ سلاجید جو ہے وہ آپ مل جاتی ہے، کسی بھی پنساری سے آپ منگوا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
امام علیہ السلام نے کا فرمان ہے جی، یہ بے اولادی کے لیے جن کی پریگنینسی نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہے، اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے، تو ان کے لیے مولا نے فرمایا کہ نبیوں نے بے اولادی کی خدا سے بات کی، یعنی نبیوں نے یہ کہا کہ انہیں جن کو بے اولادی کا مسئلہ تھا، کئی نبی ایسے گزرے ہوں گے جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہوگی، تو خدا نے مرغی کے انڈے اور پیاز کھانے کا انہیں حکم دیا۔ المحاسن کی حدیث ہے کہ انہوں نے پریگنینسی نہ ہونے کا ذکر کیا، بے اولادی کا، تو اللہ نے انہیں جو فرمایا ہے کہ مرغی کے انڈے اور پیاز کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام کے پاس بھی ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو مولا نے انہیں کہا کہ آپ انڈا اور پیاز تل کے ملا کے وہ کھاؤ، تو کوشش کریں آپ یہ کھائیں، لیکن انڈا آج کل مسئلہ یہ ہے کہ دیسی انڈا ہو تو تب فائدہ ہے، دیسی انڈا ہو اور پیاز ہو، اور آئل جو ہے یہ بازاری نہ ہو، کوشش کریں سرسوں کا ہو یا زیتون کا آئل ہو تو پھر فائدہ ہوگا۔ بہت ساری چیزیں آج کل ایسی آ گئی ہیں کہ ہم جو ان پہ عمل کرتے بھی ہیں تو ہمیں وہ فائدہ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل چیزیں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ اس کے پھر نقصانات ہوتے ہیں فائدہ کی بجائے۔ تو آپ نے جب معصومین کی فرمان پہ عمل کرنا ہے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت دیسی انڈے تھے، یہ شیور انڈے نہیں تھے، اور تیل بھی یہ بازاری نہیں تھا۔ جس نے بے اولادی کے لیے استعمال کرنا ہو یہ نسخہ انڈا اور پیاز، وہ کوشش کرے دیسی انڈا لے، اور آئل جو ہے وہ سرسوں کا لے یا زیتون کا آئل لے، پھر اس سے فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ شیور انڈا استعمال کر لے گا یا بازاری آئل، تو پھر وہ کہے گا جی معصومین کا فرمان بھی پڑا مجھے فائدہ نہیں ہوا، تو فائدہ تب ہی نہیں ہوگا جب آپ یہ اس طرح استعمال نہیں کریں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے دودھ اور شہد ملا کر استعمال کرنا منی کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن کی پریگنینسی اکثر نہیں ہو رہی ہوتی، میل میں یہ سیمن ٹیسٹ میں مسئلہ آتا ہے، ان کی منی کی مقدار بہت زیادہ کم ہوتی ہے، تو اس کے لیے مولا کا نسخہ یہ ہے کہ شہد آپ اچھی کوالٹی کا لیں۔ اب یہی مسائل ہیں کہ ہمارے پاس شہد اچھا نہیں ملتا، پھر دودھ بھی پانی ملا ملتا ہے، تو جب کسی کا بیماری کا مسئلہ ہو تو اس کو کوشش کرنی چاہیے پھر وہ شہد اچھا لے، اور دودھ بھی گائے کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، اس میں آپ 1 چمچ شہد ملا کے صبح شام استعمال کریں تو اس سے منی کی مقدار آپ کی زیادہ ہوگی، معصومین نے فرمایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جی کنگھی کرنا آب منی کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف حدیث ہے کنگھی کے بارے میں، یا میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کر دوں گا کہ معصومین کا فرمان یہ بھی ہے کہ کنگھی جو آپ نے کرنی ہے نا وہ بیٹھ کے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مردوں کے لیے تو اتنا بھی حکم ہے کہ آپ دن میں 22 سے 24 مرتبہ کنگھی کریں، یعنی اتنی زیادہ کنگھی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور کنگھی جب کرنی ہے تو آج کل کیونکہ رواج چل چکا ہے کہ ہم کھڑے ہو کے ہی کنگھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے کنگھی کرنی ہے۔ امام باقر علیہ السلام کو فرمان ہے کہ جب آپ کھڑے ہو کے کنگھی کرتے ہیں تو آپ مقروض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کل ہر دوسرے پہ قرضہ چڑھا ہوتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، تو معصومین نے ہمیں اس کا حل بھی بتایا کہ آپ نے قرضے سے بچنا ہے تو کنگھی بیٹھ کے کرنی ہے، کھڑے ہو کے کنگھی کریں گے تو اس سے بھی مقروض ہوتے ہیں۔ اور کنگھی کرنا آب منی کو بڑھاتا ہے، مکارم اخلاق کی حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، تو کنگھی بھی ہمیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے آپ دن میں 24 مرتبہ، مردوں کو حکم ہے لیکن آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہے، کم از کم 2-3 دفعہ تو کرنا چاہیے، تو اور دوسرا بیٹھ کے کرنا ہے۔ یہ مختلف فرمان تھے جو میرے پاس تھے، میں نے کہا وہ آپ سے میں شیئر کروں گا، تو یہ ایک ہے ہمیں گائیڈنس ہے کہ جن سے قوت بڑھانی ہو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم میڈیسن استعمال کراتے ہیں طب اہل بیت سے، یہ جامع امام رضا علیہ السلام جو نسخہ ہے یہ استعمال کرواتے ہیں، جس کی بے اولادی کا مسئلہ ہو، سیمن جراثیم وغیرہ کم ہو، تو یہ صبح خالی پیٹ چنے کے پانی کے ساتھ جامع امام رضا علیہ السلام استعمال کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نسخہ ہے مرکب 4 رسول پاک سے منسوب ہے، یہ استعمال کراتے ہیں، یہ گردوں کے فعل کو تیز کرتا ہے، مردانہ طاقت وغیرہ کے لیے اور تمام جسمانی قوت کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں کافی زیادہ چیزیں ہیں اور یہ بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کراویہ دوائی جو ہے وہ جتنے مریض ہیں سرعت کے ٹائمنگ وغیرہ کا جن کا مسئلہ ہے، جلد انزال جن کا ہو جاتا ہے، اس کے لیے جو دوائی ہے طب اہل بیت کی جو بنی ہوئی ہے وہ کراویہ دوائی ہے، یہ استعمال کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کے بے اولادی کا مسئلہ ہے، جن کی جراثیم وغیرہ کم ہو، اس کے لیے دوائی یہ ہے کور،
کور دوائی جو ہے وہ یہ سپرم کاؤنٹ کو بڑھاتی ہے. بے اولادی کا مسئلہ ہو، جراثیم وغیرہ کم ہو تو یہ میل کو استعمال کرواتے ہیں. اولاد نرینہ کی جو خواہش مند ہے وہ بھی اس کو پریگننسی سے مہینہ دو پہلے استعمال کریں تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں طب اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، یا آپ اس پہ عمل کریں جن کو مسئلہ ہے. اور باقی میں نے جتنی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی وہ میں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، بے اولادی کے حوالے سے، اولاد نرینہ کے حوالے سے جو میں نے آلریڈی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ وہ وزٹ کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور جنہوں نے بھی ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور جتنی یہ اہل بیت کی ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مومنین میں شیئر کریں کہ مومنین کا بھلا ہو سکے. جن کو بے اولادی کا مسئلہ ہے، کسی کا ایک کا مسئلہ آپ کی وجہ سے حل ہو جاتا ہے تو بہترین صدقہ جاریہ ہے. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ.